الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وحبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. سورہ آل عمران ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ، تحقیق اللہ نے چن لیا ہے. سبحان اللہ. تحقیق اللہ نے چن لیا ہے. چونکہ میں نے آخر کیا اور وقت بھی تھوڑا ہے تو ایک خاص باتیں میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں اس طرح وقت میں. تحقیق اللہ نے چن لیا ہے. کنہیں چنا ہے؟ آدم، جناب آدم. جناب آدم کو خالق نے چنا ہے. اور سب سے پہلے انہیں چننا ضروری ہے اس لیے کہ یہ بشر نہیں بلکہ ابو البشر ہے. نوع بشر نے بعد میں آنا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ جو نوع بشر ہے اس نے بعد میں آنا ہے. اور کیا نتیجہ نکل رہا ہے جناب؟ سب سے پہلے انہیں چنا. جناب آدم علیہ السلام کو خالق کو چننا چاہیے تھا. کبھی تو مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی. ابھی مخلوق پیدا نہیں ہوئی. مخلوق سے پہلے رہنما کا چننا ضروری ہے. اخلاص کہہ کے آگے بڑھتا ہے. یہ بات کچھ توسیع کرنے کی ہوتی ہے کہ دیکھیں جناب ابھی نوع بشر جسے مخلوق کہتے ہیں، چلو جسے امت کہتے ہیں، چلو جن کو تبلیغ کرنی ہے، جو محتاج تبلیغ ہے، وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. تو انہیں خالق نے پہلے پیدا کر دیا ہے. جناب آدم کو پہلے بنایا ہے. یعنی ابو البشر پہلے آئے ہیں، نوع بشر بعد میں آئے گی. تو پھر خالق کیا چاہتا کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ خالق نوع بشر کو ایک لمحہ بھی بغیر رہنما کے دیکھنا ہی نہیں چاہتا. خالق کیا کر رہا ہے کہ نوع بشر کو، مخلوق کو بغیر رہنما کے وہ خالی دیکھنا ہی نہیں چاہتا. تو پہلے آپ کسے پیدا کیا؟ رہنما کو. اور تو بات بالکل طے ہو گئی. اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ رہنما کو بغیر راہنما کے ہو سکتا ہے. رہنما ابھی پیدا نہیں ہوئے. راہنما جو ہے وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے. رہنما پہلے پیدا ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ رہنما کو بغیر رہنما کے رہ سکتا ہے، رہنما بغیر رہنما کے نہیں رہ سکتے. تمہیں دور تک چلی جائے گی. میں جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ سنت الہی کے خلاف ہے کہ رہنما کو رہنما کے بغیر نہیں رہ سکتے. رہنما رہ سکتا ہے، رہنما رہ سکتا ہے، لیکن رہنما نہیں رہ سکتے. آپ ایک بات دور تک نہ چلی جائے کہ میں کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ وہ کیا حق ہوگا اس مذہب کی حقانیت کی؟ کیا دلیل ہو سکتی ہے
کہ جن کے راہرو تو موجود ہوں مگر ان کا رہنما موجود نہ ہو. ان کی دلیل کیا ہوگی؟ کانیت کی کیا دلیل ہوگی؟ وہاں کانیت کی دلیل ہی نہیں ہوگی. اس کا رہبرو تو موجود ہے اور رہنما موجود نہیں ہے. وہ مذہب کہاں ہو سکتا ہے؟ حقی مذہب وہی ہوگا جن کے رہبرو بھی موجود ہوں اور رہنما بھی موجود ہوں. رہبرو موجود ہیں. کن کو چنا؟ خالق بھی چنا. سب سے پہلے آدم، جناب آدم. جناب آدم کے بعد کن کو چنا؟ جناب نوح. اب یہ 10 دن سے میں یاد کرتا رہا ہوں کہ اسمت سے ابتدا ہوگی چننے کی. اب چنا خالق بھی، غیر کوئی چن سکتا ہی نہیں ہے. انتخاب ختم ہو گیا. یعنی کسی کو حق کی، میں نے عرض کیا تھا کہ حق کے انتخاب فقط خالق کو ہے. نبی نسل انتخاب تو رکھ سکتے ہیں مگر حق کے انتخاب ان کے بعد میں نہیں ہے. جب معصوم حق کے انتخاب نہیں رکھتا تو مدی کا انتخاب رکھتا ہے. وہاں تصور ہی نہیں. آج جناب آدم کو چنا، نوح جناب نوح کو چنا، اور ان کے بعد پہلے نبی کو چنا، پھر رسول کو چنا. اب آگے جن کو چنا وہ کون ہے؟ آل ابراہیم. آل ابراہیم کو چنا. اب چناؤ کی رفتار جو اونچی ہو رہی ہے تو پھر اب آل ابراہیم میں آل میں کون آئیں گے؟ کوئی آئیں گے جو رسولوں سے بھی افضل ہوں اور انبیاء سے بھی افضل ہوں. وہ آل میں آئیں گے. یہ آل میں آگے آل ابراہیم اور آل عمران کو چنا. معلوم ہوتا ہے آل عمران وہ ہیں جو سارے معصوم آلوں بھی آ سکتے ہیں. بات قسمت کی آ رہی ہے نا، اولاد معلوم نہیں ہے. وہ آل جو معصوم ہے ان کو چنا. وہ کون ہے؟ 12 امام. 12 امام کون ہے؟ آل عمران ہے. معلوم ہوتا ہے جس کا مرکز ایسا اس کی تو آل ہی ایسی ہونی چاہیے قیامت تک کے لیے. آل ابراہیم میں محمد والے محمد آتے ہیں. آل عمران میں 12 امام آتے ہیں. 12 امام کو کہاں تک چھوڑ دیا؟ میں کہتا ہوں جہاں تک آل موجود ہے عمران موجود ہے. ابو طالب کی آل کو چنا. اب 12واں کون ہے؟ آل ابو طالب علیہ السلام ہے یا نہیں؟ عمران کی آل ہے یا نہیں؟ جس کی وجہ سے ساری دنیا کا نظام قائم ہے. ان کی آل قائم ہے موجود ہے. ان کو چلا. کیا سے چلا؟ عالمین میں سے. اب ساری باتیں 15 منٹ کیا لگے؟ 15 منٹ میں مسائل بیان کرنا ہے. میں اتنا کہوں ان کو بنا کے خالق نے مرکز باقی میں نے عرض کیا کہ یہ خزینہ عصمت بن کے آئی. یہ دستے قدرت بن کے آئے. وَبِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. یہ خزینہ ملکوت ہے. تاکہ میں تشریح درج کیا یہ نفس محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو میں خزینہ ملکوت ہے. یہ خزانہ ہے اور اس عصمت کا اظہار نفس سے ہوگا. وہ نفس علی مرتضیٰ علیہ السلام اس سے مدینۃ العلم والی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جناب ان کو بھیجا کیوں؟ خالق نے اپنی معرفت کرانے کے لیے 2-4 جملے خصوصی میں آپ تک پہنچا دوں. خالق کی پہچان کے آثار محتاج اسباب نہیں ہیں. خالق کی معرفت کے دلائل آثار محتاج اسباب نہیں ہیں. ہم نے خالق کو ان آثار سے پہچاننا ہے جو معجزہ نہیں ہے. اچھا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ نے اللہ کو پہچانا ہے نا، خالق کو پہچانا ہے نا. ذات سے تو پہچانا نہیں. ذات تو ابھی مخفی ہے. ذات اب بھی معلوم نہیں ہے کہ ذات خدا کیا ہے. ذات اب بھی معلوم نہیں. ہم نے جو خالق کو پہچانا ہے صفات سے جو اس کے آثار ہیں اس سے خالق کو پہچانا. ذات تو معلوم ہی نہیں، ذاتی نام ہی نہیں ہے، اس سے پہچانا ہے. اسی نے اپنی پہچان کے لیے کن کو بھیجا ہے؟ معصومین. ان 14 معصومین کو خالق نے اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے کہ میں سامنے نہیں ہوں، سامنے یہ ہے.
انہیں دیکھتے چلے جاؤ, مجھے پہچانتے چلے جاؤ. اللہ انہیں دیکھو, ان کو دیکھو, مجھے پہچانو. لیکن ان کو جو پہچاننا ہے, ان کے بھی پہچان کے آثار ہیں, اسے بھی پہچاننا ہے, اس کی بھی معرفت کے آثار ہیں. ان کے جو یہ معصومین ہیں, ان کے آثار کو معجزہ کہتے ہیں. اللہ کے آثار کو معجزہ نہیں کہتے. معجزہ عالم اسباب میں ہوتا ہے. معجزے کے جتنے آثار ہیں وہ عالم اسباب میں ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے جتنے آثار ہیں وہ عالم اسباب سے پہلے ہوتے ہیں. ان سے بن کے پھر عالم اسباب بنتا ہے. اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا اثر خلق کرنا ہے. خلق, یہ جو پیدا کرنا ہے, یہ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اللہ نے کس کو پیدا کیا ہے؟ موت. اللہ نے پیدا کیا ہے حیات کو. حیات کی کتنی قسمیں ہیں؟ معصومین نے مردے کو تو زندہ کیا ہے. بات بالکل تھوڑا ہے نا, 3-4 منٹ میں اور ہے, پھر مسائل بات کرتا ہوں. دیکھیں, مردوں کو تو انہوں نے زندہ کیا ہے, زندوں کو مردہ کیا ہے, مگر موت کو پیدا نہیں کیا. حیات کو پیدا نہیں کیا. موت سے حیات بدل دی ہے. حیات کو موت سے بدل دی, موت کو حیات سے بدل دینا, یہ بدل دینا عالم اسباب میں ہے, لیکن موت کو پیدا نہیں کیا, حیات کو پیدا نہیں کیا. یہی فرق ہے مخلوق اور خالق. یہ فرق ہے. مخلوق کے کمالات عالم اسباب میں ہوتے ہیں, خالق کے کمالات عالم اسباب سے پہلے ہوتے ہیں. اب اللہ نے موت کو پیدا کیا, حیات کو پیدا کیا. حیات کتنی ہے؟ ابھی کون سے میں مسجد میں پہلے مسجد میں کہ حیات کتنی ہے؟ ہماری حیات ہے جو اس ہوا کے ماتحت چل رہی ہے, آکسیجن سے یا نائٹروجن سے, جو کچھ گیسیں ہیں اس سے ہم زندہ ہیں. اس کی زندگی کو حیات کہتے ہیں. فرشتوں کی حیات کیا ہے؟ فرشتے بھی تو اسی عالم میں ہیں, وہ بھی تو زندہ ہیں, وہ آکسیجن لیتے ہیں. ہاں شاید. اور پہلے تو یہ طے ہوگا کہ فرشتے ہیں کیا, وہ کیسی شے ہیں, ان کی حیات کیا ہے. خدا جانے ان کا وجود ہی نہیں ہے. اللہ کتنا لطیف وجود ہے, اس لطیف وجود کے لیے ان کی حیات کا کیا نظام ہے. اچھا, جن آگ سے پیدا ہوئے ہیں ان کی حیات کیسی؟ یہاں بھی تو موجود ہے نا جناب, ساری چیزیں موجود ہیں اس جگہ. فرشتے آپ میں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہاں کتنے فرشتے جی کرتے ہیں, موجود ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں, یہ تو ہے نا, ہر آدمی کے ساتھ ہے, ہر جگہ موجود ہے. کہاں ہے؟ ان کی حیات کیا ہے, کیسی ہے ان کی حیات؟ کیا وہ یہ آکسیجن لیتے ہیں؟ کیا ان کے لیے یہی ہوا ضروری ہے؟ چلو ہوا کا دباؤ یہاں ہے, کہتے ہیں 150 میل اوپر جائیں, جب یہ ساتھ جاتے ہیں کمر میں یا ساتھ میں مشتری میں, آکسیجن یہاں سے لے جاتی ہے, وہاں کہتے ہیں نہیں ہے. اگر وہاں جو مخلوق رہتی ہے پھر وہ کیسے زندہ ہے؟ وہاں کی حیات کیا ہے نا. اچھا, دوسرے آسمان پہ جو رہتے ہیں, اوپر رہتے ہیں, آج پر رہتے ہیں, لوگ پہ رہتے ہیں, کلام میں رہتے ہیں, خدا جانے کہاں رہتے ہیں. چلو منتہا مشرق سے آگے جو عالم ہے وہاں دنیا رہتی ہے, منتہا مغرب سے آگے دنیا ہے وہاں رہتی ہے. یہ نظام تو ہمارا جو نظام ہے مشرق مغرب کے تحت چل رہا ہے, ان سے آگے جو نظام ہے خدا جانے وہاں کی حیات کیا ہے. وہاں آکسیجن لیتے ہیں, کیسی حیات ہے, کیسا رہنا ہے, کیسی سوچنا ہے, کیسی فکر ہے, کیا کچھ ہے وہاں. وہ حیات کتنی ہوئی. اب ان حیات کو جو پیدا کرے اسی کو خالق کہتے ہیں. حیات کے تحت ہر مخلوق کو خالق نے بنایا. اور فرشتے پیدا کس نے کی؟ خالق نے. انہوں کو کیسے پیدا کیا؟ خالق نے. فرما لہذا ہم نے اللہ کو ان کے آثار سے جو اسباب سے پہلے ہیں, انہیں ہوا کیسے پیدا کی؟ ہوا کیا ہے؟
ائمہ طاہرین نے ہوا پہ تصرف رکھ کے ہمیں اپنے معجزات دکھائے ہیں، ہوا کو پیدا نہیں کیا، پانی پہ حکومت کر کے دکھائی ہے، پانی کو پیدا کر کے اپنی معرفت نہیں بتائی، آگ پر حکومت کر کے کہ آگ جلتی بھی رہے اور جلائے بھی نہ، تصرف تو رکھتے ہیں لیکن آگ کو پیدا کر کے اپنی معرفت نہیں کرائی۔ پیدا کرنا خالق کا کام ہے، موت کو خلق کرنا اللہ کا کام ہے، حیات کو پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے آثار معرفت اور ہے، معصوم کے آثار معرفت اور ہے۔ معصوم کے آثار کو معجزہ کہتے ہیں اور اللہ کے آثار کو کمال کہتے ہیں۔ یہ فرق ہو گیا، ان کے آثار کو کیا کہتے ہیں؟ کمال۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ معجزات۔ لیکن ان کے معجزات کیا ہیں؟ خالق عادت ہے، خلاف عقل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں یا اللہ، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں یا اللہ۔ بس اسے جلدی سے ایک بات کہہ کے میں آگے بڑھتا ہوں، اب وقت نہیں چل رہا، میرے لیے مجبوری ہے، میں کیا کروں۔ یوں ہوا کہ آدمی آئے ہیں اور انہوں نے آ کے کہا سرکار دو عالم علیہ السلام سے، اور یہ معجزہ ابراہیم علیہ السلام آپ دکھا سکتے ہیں سرکار دو عالم؟ وہ کیا تھا معجزہ جناب ابراہیم کا؟ آگ میں جلائے گئے تھے سرکار ابراہیم علیہ السلام۔ اور معجزہ نوح، طوفان نوح آیا، یہ دو آدمی کہ ایک جماعت آئی، انہوں نے کہا ہمیں معجزہ نوح دکھلائیے، اور دوسرے نے کہا کہ ہمیں معجزہ ابراہیم علیہ السلام دکھائیے۔ سرکار نے فرمایا کہ کل اس وقت آ جانا، معجزہ دکھا دیں گے۔ کل جب وہ آدمی آئے کہ جنہوں نے معجزہ جناب نوح دیکھنا تھا، سرکار نے فرمایا کہ فلاں جگہ پہ جب تم پہنچو گے تو پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، اور وہاں پہاڑی ہے، اس کے اوپر تم چڑھ جانا۔ اس پہاڑی کی سطح پر جب پانی اس سے بھی بلند ہونے لگے تو تم دیکھو گے کہ 3 آدمی اس پانی کی سطح پہ کھڑے ہوں، درمیان میں بزرگ ہوں گے، ان کے ایک طرح بھی آدمی ہوگا، بچہ ہوگا، اس طرح بھی بچہ ہوگا۔ ان تینوں میں سے کسی کا دامن پکڑ لینا نجات حاصل ہو جائے گا، اللہ نجات حاصل ہو جائے گا۔ اب ان سے پتا ہے کہ تم فلان جنگل میں جب جاؤ گے آگ لگ جائے گی، اور اس وقت دیکھو گے ایک بی بی ہے کہ جس نے اپنی ایک چادر کا ایک کنارہ نیچے کیا ہوا ہے، اس چادر کے کنارے کو پکڑ لینا، نجات پا جاؤ گے۔ اب طوفان نوح والے کہتے ہیں وہاں پہنچے، پانی نکلنا شروع ہو گیا، اب اتنا پانی ہو گیا کہ ہمارے جہاں پانی پر تھے اس سے بھی پانی اونچا ہونا شروع ہو گیا۔ تو اب ہم نے کیا دیکھا کہ پانی کی سطح پر ایک شخص ہے اور اس نے بلند آواز سے ندا دی ہے، خذوا بیدی، کہ میرا ہاتھ پکڑو، وبید ھذا طفلین، ان 2 بچوں کا کسی ایک کا ہاتھ پکڑ لو، نجات پا جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کسی نے کسی کا ہاتھ پکڑا، کسی نے کسی کا ہاتھ پکڑا، کسی نے کسی کا، نجات پا گئے۔ اب آگے دوسرا، جب وہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ بی بی ہے جس نے اپنے چادر کا کونا نیچے کیا ہوا ہے اور ندائی کی اس اور بی بی کے چادر کے کونے کو تھام لو۔ اب جو ہم نے ہاتھ لگایا وہ ختم ہو گیا اور ہم نجات پا گئے۔ اب پلٹ کے جب واپس آئے سرکار کے پاس، یہ بات مکے میں ہو رہی ہے، مدینے میں نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں، یہ معجزہ مکے میں طلب کیا جا رہا ہے جناب، مشرکین نے یہ معجزہ طلب کیا۔ جب وہ وہاں آئے تو آگے کیا دیکھتے، سرکار علی تو تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے کہا جناب جب ہم طوفان نوح میں گئے تھے سرکار علی تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کھڑے تھے، ہم نے ان کے ہاتھوں کو یا دامن کو پکڑ لیا، یہ جو 2 بچے تھے وہ کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا وہ میرے نواسے حسن اور امام حسین ہیں، ابھی اس دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی اس دنیا میں آئے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے تمہاری ان کے ذریعے سے مدد کی ہے، ابھی آئے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا وہ جو بی بی جس نے دامن پھیلایا ہوا تھا وہ میری بیٹی ہے، وہ بھی ابھی اس دنیا میں آئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جس کے ذریعے سے اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ اور میں کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ جو ابھی آئے ہی نہیں اور مدد فرما رہے ہیں، اگر تھے نہیں تو مدد کیوں کر رہے ہیں؟
موجود ہے نا, اس دنیا میں موجود تھے تبھی تو وہ مدد کر رہے ہیں, لیکن باطن میں تھے ابھی ظاہر میں نہیں آئے. خلق ہو چکے ہیں, میں مطلب نہیں میں نے کیا کہ یہ خلق ہو چکے ہیں, لیکن ان کا اس دنیا میں آنا خلق نہیں ہے, ظاہر ہونا ہے. ابھی ظاہر نہیں ہوئے جناب. اس دنیا میں جب آتے ہیں تو ظہور کرتے ہیں. یہ خلق ہو چکے ہیں, یہ خلق ہو چکے ہیں, یہاں آتے ہیں. جب ان کی آئی ہوئی مخلوق اس میں یاد کی ہے تو پھر ان کا خالق جو بنانے والا ہے وہ یقیناً اتنا بلند والا ہے. میں بس یہ جملہ کہہ کے وقت زیادہ نہ ہو جائے کہ سب سے بڑا سجدہ کہاں ہوا ہے پوری کائنات میں؟ یا صرف 2 سجدے ہیں پوری کائنات میں. انبیاء ہاں 2 سجدے, اس کے علاوہ تیسرا کوئی سجدہ ہی نہیں, اور 2 سجدے میں دونوں خود معصوم ہیں. شاید پوری تاریخ میں آپ دیکھیں جناب آدم علیہ السلام سے لے کے تمام کی جتنی سرکار دو عالم علیہ السلام تک صرف 2 سجدے ہیں. سب سے بڑا سجدہ کربلا کا سجدہ ہے. اس سے پہلے جتنے نبی ہیں انبیاء کے روٹین کے سجدے ہیں جو روزانہ ہوتے ہیں, لیکن رسول خدا علیہ السلام کا ایک سجدہ ہے. وہ سجدہ جب رسول ہیں سجدے میں پشت پر آ گیا حسین. میں نے تفصیل سے یاد کیا اسے تھوڑا سا جب امام حسین علیہ السلام نانے کی پشت پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جناب آ کے بیٹھے نانا تو نماز پڑھ رہے ہیں, تو جناب امام حسین علیہ السلام جو آتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ نماز نہیں پڑھ رہے, صرف آ کے بیٹھے ہیں. جناب یہ آ کے بیٹھے نہیں, راز ہے جو بٹھایا جا رہا ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آ کے امام حسین علیہ السلام ایسے نماز میں آ کے بیٹھے؟ نہیں, ادھر آ کے امام بیٹھے نانے کی پشت پر, ادھر خالق نے کہہ دیا میرے رسول جب تک حسین بیٹھا ہے میری عبادت بڑھا دو. عبادت بڑھاتے جاؤ تو صبر حسین, جب تک میرا حسین عبادت بڑھانا چاہتا ہے بڑھا. ابھی تو بچے ہیں, بڑے تھے ابھی بچے ہیں جناب, جتنی چاہے عبادت بڑھا دو. اب میں نے کئی بات کیا یہ کمال عبادت تو پہلے ہی تھا. رسول تو کمال عبادت میں نماز پہلے ہی پڑھ رہے تھے, کون سی کمی تھی؟ لیکن پھر یہ کون سا کمال باقی رہ گیا تھا جو امام حسین بڑھانا چاہتے ہیں؟ اللہ, یہی سجدہ کربلا ہے کہ رسول کے اس سجدے کو کربلا کے سجدے کے برابر کرنا چاہتا ہے حسین, تاکہ رسول کا سجدہ کیا ہو جائے, کربلا کے سجدے کے برابر ہو جائے. اب جا کے حسین پشت پر بیٹھا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ معیار سجدہ کربلا حسین جانتا ہے کہ مجھے کس معیار کا سجدہ کربلا میں کرنا ہے. اب نانا پڑھ رہا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, حسین کہتا ہے 1, اب کہا 2, 3, جب 70 پر پہنچے اب نیچے اترتے ہیں. اب نیچے اتر کے نماز ختم ہو کے کہہ دیا نانا اب اعلان کر دے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اکبر, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. دیکھیں یہ سجدہ کربلا ہے جو بقائے نبوت کا سبب ہے. اب یہ بڑی لمبی بحث ہے اس کو میں جاننا چاہتا, بقائے نبوت کون ہے؟ اسی لیے تو علامہ ملک کی صاحب نے فرمایا کہ امام حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اسی 2 جملوں میں تو سرکار نے اسی امام حسین کو اپنی پشت پہ بٹھانے کے بعد کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے کیا مطلب کہ حسین کا وجود میرے وجود سے ہے. رسول پاک نے فرمایا حسین مجھ سے ہے, یعنی حسین کا وجود میرے وجود سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میری بقا حسین کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر, میرا وجود حسین. ایک مرتبہ ایک مرتبہ سر 10 منٹ اور ہیں, 10 منٹ اور آگے بڑھنا ہے کہ
सरकार क्या फरमाते हैं? हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यही फरमाया सरकार ने, हुसैन मुझसे है। वो यही फरमा रहे थे कि हुसैन मुझसे है, जो रसूल ने फरमाया है। क्या मतलब हुआ कि हुसैन का वजूद मेरे वजूद से है। अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। क्या मतलब हुआ कि मेरी बका हुसैन की वजह से है। मेरी बका हुसैन की वजह से है। वो ये कहते हैं, रसूल फरमा रहे हैं, अगर मैं ना होता तो हुसैन ना होता, अगर हुसैन ना होता तो मैं ना रहता, हुसैन ना होता तो मैं ना रहता। मैं क्या कह रहा हूँ? हुसैन ना होता तो मैं ना रहता। फिर उन्होंने इसको तशरीह से यूं फरमाया कि 3 शाबान को इमाम हुसैन पैदा हुए, 61 हिजरी को इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। एक हिस्सा इमाम हुसैन की जिंदगी का ये है और दूसरी जिंदगी का हिस्सा 61 हिजरी से लेकर कयामत तक सजदा आप भी जारी है, सारे नहीं उठाया, सर सजदे से उठाया ही नहीं है, सजदा आप भी जारी है। 61 हिजरी से लेकर कयामत तक 2 हिस्से हो गए। अब अल्लाह फरमा रहे थे इसके 2 हिस्से हो गए, तो हदीस के भी 2 हिस्से हैं। हुसैन मुझसे है, क्या मतलब हुआ? रसूल यही फरमाना चाहते हैं, 3 शाबान से लेकर 61 हिजरी तक हुसैन मुझसे है। रसूल खुदा फरमा रहे हैं हुसैन मुझसे है। क्या मतलब? 61 हिजरी से लेकर 3 शाबान से लेकर 61 हिजरी तक हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। क्या मतलब हुआ कि 61 हिजरी से लेकर कयामत तक रसूल हुसैन से है। कि रसूल की बका का, नबूवत की बका का सबब ही हुसैन है। नबूवत की बका का सबब हुसैन। लेकिन फरमाया जो करबला में सजदा हुआ, आप क्या समझते हैं कैसे सजदा हुआ करबला में? 1950 जख्म लगे हुए हैं। 3 दिन की नहीं 4 दिन की प्यास होती है। कोई लाशा कहीं से उठाया है ना, कोई लाशा कहीं से उठाया है। मैं लाश कह क्या करता हूँ कि जनाब औन इस वक्त कहाँ दफन है? करबला मोहल्ला से 10 किलोमीटर दूर है जनाब औन। ये किन के बेटे हैं? जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के और मोहम्मद बड़े बेटे हैं जनाब औन, मोहम्मद छोटे हैं। जब ये दोनों लड़के भाई लड़ने के लिए गए तो जनाब मोहम्मद तो करबला ही में शहीद हो गए, लेकिन जनाब औन लड़ते हुए वहां तक गए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी औन की मोहम्मद की लाश लेकर आते हैं और फिर तैयारी की ले जाने के लिए कि औन को लाया जाए, तो सर जनाब ज़ैनब ने कहा हुसैन ये मेरा बेटा है, इतनी तकलीफ ना करे, थका हुआ है हुसैन, मैं जानू और मेरा बेटा जाने। इतनी 10 मील जाएगा और 10 मील उसे लेके आएगा। हुसैन तुम इतने दिन का प्यासा भी है और इतनी लाशें उठाने वाला है, खुदा जाने कितना थका हुआ है हुसैन। और फिर मैं बताती है कि जितनी अंसार थे उन तमाम की लाशें इमाम जुलजलाल या घोड़े पे लेके आते हैं, लेकिन जितनी बनी हाशिम शहीद हुए उनकी लाशें पुष्ट पे उठा के हुसैन, जितनी बनी हाशिम शहीद हुए हैं उनको कैसे उठा के लाए? अपने सीने से लगा के उठा के अपने कंधे पे उठा के इमाम हुसैन नज़्ज़े शुहदा में लाते हैं। अब जो इतनी लाशें उठा के आने वाला 3 दिन का प्यासा भी हो, जब उसकी सब्र की इंतहा देखी। अब आ गया वक्त आखिर, जब ना जनाब अकबर रहे, ना अब्बास रहे, ना कोई भी नहीं रहा, तो अब आया खेमे के दरवाजे पर। आके इमाम ने एक सलाम पढ़ा, या ज़ैनब, कबूल फरमाए, कोशिश फरमाए कि 2-4 आंसू आ जाए, जनाब भी बराबर होगी। इमाम आए ना करने रहा, अब खेमे के बाहर वाले दरवाजे पर, खुदा करे आप जाके वो खेमा का देखें। इमाम आए ना, इमाम ने जोर से एक-एक का नाम लिया, या ज़ैनब, अरब में दस्तूर है वो पढ़ते हैं, वया उम्मा कुलसूम, वया उम्मा रुबाब, या सकीना, कितने शोहरा थे उनके नाम लिए। आखिर में कहा या फिसतुल जारिया अलैकुन्ना मिन्नी सलाम,
इमाम ने हर एक को सलाम कहा। रिवायत बताते हैं कि ज़हरा की बेटी ने आप जरा पढ़ते हैं, लेकिन ये उससे पूछे जिन्होंने सलाम खैमे के दरवाजे पे सुना है। कई सारी बीवियां, हुसैन तेरा आसरा था, तू भी जाना चाहता है। इमाम ने फरमाया आप है, मुझे इजाजत दें। फरमाया लेकिन इजाजत बाद में मिलेगी, जरा खैमे में आ जाओ। जब इमाम आए ना खैमे में, मेरी शहजादी ने कहा हुसैन जरा गले से कपड़ा हटाए। अब जो इमाम ने कपड़ा हटाया, जनाब ज़ैनब ने 13 मरतबा गला चूमा। चूम के कहा हुसैन ये माँ ज़हरा ने वसीयत की थी। अल्लाह हुसैन का कलाम मेरी तरफ से 13 मरतबा चूम लेना। चूमा तो इमाम हुसैन ने रोके का बहन, अगर माँ ने आपको वसीयत की थी तो बाप अली ने मुझे भी वसीयत की थी। आप ही अपने बाजू से कपड़ा हटाए। आए अल्लाह जहाँ रस्म बंधेगा इन बाजू से कपड़ा हटाए। जनाब ज़ैनब ने कपड़ा हटाया। इमाम ने चूम के कहा ये बाप अली ने वसीयत की थी, ये वसीयत पूरी हुई। रिवायत बताते हो सब मेरे आका ने आहिस्ता से कहा फिजा पुरानी पोशाक ले, फिजा पुरानी पोशाक ले। जनाब ज़ैनब को मालूम ना हो, जनाब फिजा की छुपा के जब लाई, जब छुपा के देना चाहिए ना इमाम को, जनाब फिजा ने दे, जनाब फिजा को देखा इमाम जनाब ज़ैनब ने। फिजा बताओ ये क्या चीज भाई ने मांगी? जनाब फिजा खामोश है। जनाब ज़ैनब ने कहा तुम्हें मेरी चादर की कसम, कुर्बान हो जाओ, तुम्हें चादर की कसम बताओ मेरे भाई ने क्या मांगा है? रोके का शहजादी पुरानी पोशाक मंगवाई है। ये पुरानी पोशाक क्यों पहनता है? तो बरोकात अम्बिया मौजूद है, बोले लो। रोके का इसलिए मैं पहनता हूँ शायद पुराना समझ कर। ये वाला जिसम पर रहने में इमाम शौक पारीना किया, से रिटर्न किया। इसी तरह चला के करीब आए, नाजरा यमीन नाजरा शिमाल दाएं बाएं देखा, कोई सवार कराने वाला नजर नहीं आया। तो मक्तल की तरफ देख के फरमाया मैंने तो एक को सवार कराया, कोई सवार कराने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। जनाब ज़ैनब ने ज़ीन को पकड़ के कहा हुसैन आइए मैं सवार कराऊं। बहन ने सवार कराया, ज़ुलजनाब चला, 2 कदम चला, रुक गया। फरमाया चलना नहीं, अपनी आवाज में कहता है मौला जरा नीचे तो देखिए। अब जब देखा 4 साल की सकीना घोड़े के समूह से लिपट के कहते रो रही है। इमाम ने प्यार किया। इमाम चाहते हैं आखिरी जंग की, जब ज़ुल्किफ्ल मस्जिद पर इमाम पहुंचे, आसमान से निदा आई या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल-उक़ूद, ऐ ईमान वालों वादा पूरा करो। लेकिन जब वादे की लाश आई ना तो इमाम ने तलवार न्याम डाल में फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ुलजलाल जल्दी कर, मुझे सजदे का वक्त हो गया, क़याम के करीब लेकर। जब करीब आना कहने के तो जनाब ज़ैनब से पूछती है फिजा देखो हुसैन ज़ीन पर है। जनाब ज़ैनब तो अंदर है ना। फिजा ने कहा शहजादी हुसैन ज़ीन पर है, लेकिन रिवायत बताते हैं कि फिजा उसी वक्त से मुतफक्किर है जो हुसैन ज़ीन से उतरने वाला है। अब जो वक्त आया फिजा ने रोक के कहा शहजादी हुसैन ज़ीन पर नहीं है ना, हुसैन ज़ीन पर। बीबी ने कहा ज़मीन बता हुसैन आया है या नहीं? ज़मीन ने कहा भी नहीं आया। ना हुसैन ज़ीन पर ना ज़मीन पर। कहा है हुसैन? लंबे लंबे नेज़े लगे हुसैन नेज़ों के सामने पर आके सर रखा, पुष्ट पे शिविर सवार हुआ। पहली जंग जब चली इतना इत्मीनान बढ़ा, अंबिया ने टीले छोड़ दिए। अल्लाह पर हुसैन ऐसा सब्र हम नहीं देख सकते। जब आखिरी जंग चली जनाबे आदम और जनाबे इब्राहिम इस्माइल ने कहा हुसैन तू जान और तेरा नाना जाने। जब नामी जंग चली हसन ने कहा हुसैन तू जान तेरा नाना जाने। अदादा जब 10वीं जंग चली जनाब अली कहते हैं हुसैन तू जान तेरा नाना जाने। कहता हूँ जब 11वीं जंग चली रसूल खुदा फरमाते हैं ज़हरा तू जान, ज़हरा तू जान तेरा हुसैन जाने। अदादा जब 12वीं जंग चली जनाब ज़हरा ने कहा ज़ैनब तू जान, ज़ैनब तू जान और तेरा हुसैन जाने। आप तो इमाम ने पलट के देखा, मेरी आकाज़ादी ने कहा हुसैन किधर देखता है? तू सजदा कर, मैं गवाह बनती हूँ, मैं दरबारी सजदा मौजूद हूँ। इमाम ने सुभान रब्बियल आला पढ़ा, सर जुदा हुआ आसमान से निदाई, कद कोट